حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. گنتی تو پوری کر لے گا. جو مسلمان ہے اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا, کوئی شرعی مجبوری ہو سکتی ہے, تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا کیونکہ روزے فرض کیے گئے ہیں. بعد میں گنتی تو پوری کر لے گا, لیکن جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت, اجر اور ثواب ہے, فرمایا وہ نہیں ملے گا. احباب, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں. کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا اور تاجدار کائنات کی رسالت کا اقرار کرنا. اللہ رب العزت کو بلا شرکت غیر معبود برحق ماننا اور تاجدار کائنات کو آخری نبی ماننا, یہ دین کا پہلا رکن ہے. اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا. 5 رکن ہیں دین کے. ان میں جو ایک رکن ہے وہ ہے روزہ رکھنا. اب جو دین کی بلڈنگ ہے, جو دین کی عمارت ہے, اس کے 5 ستون ہیں, اس کے 5 پلر ہیں جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے. اگر ان میں سے ایک پلر نکال دیا جائے تو وہ عمارت باقی نہ رہے گی, کیونکہ یہ 5 ستون ہیں. اور جو روزہ 5واں ستون ہے, اگر روزہ نکال دیا جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی شخص کی زندگی سے روزہ نکال دیا جائے, جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, اگر روزہ اس کی زندگی سے نکال دیا جائے تو اس شخص کا ایمان مکمل نہ رہے گا. روزہ نہ رکھنے سے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے. جو بندہ روزے سے انکار کرے, روزہ نہ رکھے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. روزہ فرض عبادت ہے. جو بندہ فرض عبادت سے انکار کرتا ہے, جو روزے سے انکار کرتا ہے, تو اس نے صرف عبادت سے ہی انکار نہیں کیا, اس نے فرض عبادت سے انکار کیا ہے. وہ فرض عبادت جس کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو اس کا مطلب جو روزے سے انکار کرے گا تو وہ قرآن سے انکار کرے گا, جو قرآن سے انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. احباب, روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, لیکن روزہ نہ رکھنے کی بھی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں. روزہ نہ رکھنے کی بہت ساری سزائیں ہیں. جو بے روزہ دار ہیں ان کے لیے قیامت میں بہت ساری ہولناک سزائیں ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہماری توجہ تو کبھی اس طرف جاتی ہی نہیں. ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ آج میرا روزہ چھوٹ گیا تو مجھے نہ جانے قیامت میں کون سی سزا ملے گی. احباب, حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ راوی ہیں, آپ روایت کرتے ہیں, میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا, میں سو رہا تھا, 2 شخص میرے پاس آئے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک سخت اور مشکل پہاڑ کی طرف لے کر چلے گئے. آپ فرماتے ہیں جب مجھے پہاڑ کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. تو تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. آپ فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو شدید قسم کی آوازیں سنی, عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کون سی ہیں, یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے, یہ جہنمیوں کے رونے کی آواز ہے, یہ جہنمیوں کے زار و قطار رونے کی آواز ہے, کیونکہ وہ جہنم میں ان کے اوپر جب عذاب ہو رہا ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, یہ ان کی پکار اٹھ رہی ہے.
ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा आगे ले जाया गया। आप फरमाते हैं जब मैं आगे गया तो लोगों को उनके अरकूब के बल लटकाया हुआ था। अरकूब इस पट्ठे को कहते हैं जो ये एड़ी के ऊपर पट्ठा होता है। आसान कर दूं कि बंदों की टांगों में रस्सियां डालकर उनको उल्टा लटकाया हुआ था, उनकी बांछों को चीर दिया गया था, उनके मुंह फाड़े हुए थे, उनके मुंह से खून टपक रहा था, बंदे उल्टे लटके हुए थे, उनके मुंह चीर दिए गए थे, उनके मुंह से खून टपक रहा था। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो फरमाया गया कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा वक़्त से पहले अफ्तार कर लेते थे। ये वो लोग हैं रोज़ा रखते थे लेकिन 2, 4, 10 मिनट वक़्त से पहले जानबूझकर अफ्तार कर लेते थे। ये उनकी सज़ा है कि उनको उल्टा लटकाया गया है, उनके मुंह को चीर दिया गया है और मुंह से खून टपक रहा है। लोगों, ये सज़ा रोज़ा ना रखने वालों की नहीं है, ये सज़ा रोज़ा रखने वालों की है, उन रोज़ा रखने वालों की जो वक़्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। जो बिल्कुल नहीं रखते, जो रोज़े के करीब नहीं जाते, उनकी सज़ा का इमेजिन आप कर लें कि जो रोज़ा नहीं रखते उनकी सज़ा क्या होगी। अहबाब, लेकिन निहायत अफसोस से कहना पड़ता है रोज़ा रखना तो बड़ी दूर की बात, रोज़ा रखना बड़ी दूर की बात, माह रमज़ान का एहतराम तक नहीं किया जाता। हमेशा मुशाहदा किया है, अक्सर देखा है कि चौक चौराहे में होटलों के ऊपर बैठे हुए लोग सिगरेट के कश लगा रहे होते हैं। शरेआम माह रमज़ान का एहतराम जो है उसको पामाल किया जा रहा होता है। शरेआम होटलों के ऊपर बैठकर चाय पी जा रही होती है, खाने खाए जा रहे हैं, लोग चलते फिरते बाज़ारों में खा रहे होते हैं। अगर कहा जाए कि यार माह रमज़ान है तो वो पता क्या कहते हैं, भाई रोज़ा नहीं रखा तो अब मुंह बांध के फिरते रहें। खुदा के बंदो, रोज़ा नहीं रखा तो ये तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, लेकिन अगर नहीं रखा तो माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है। माह रमज़ान का एहतराम करना तो तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा चौक में बैठा माह रमज़ान में शरेआम खा रहा हो तो अहबाब आप मुझे बताएं, उस खाते हुए बंदे को देखकर क्या किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? अगर उसको देखा जाए तो यकीनन दिल में ये ख्याल उभरेगा कि इसका तो दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। जो बंदा माह रमज़ान का एहतराम नहीं कर सकता, जो माह रमज़ान की कदर नहीं कर सकता, जो माह रमज़ान को कमा हक़्क़ो गुजार नहीं सकता, तो उसको